بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا معالج ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینے کی جلن، بد ہضمی، اپھارا، گیس، کھٹی ڈکاریں آنا اور اس طرح کے جو پرابلم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چند دہائیاں پہلے جب ذرائع آمد و رفت اتنے نہیں ہوتے تھے تب لوگ پیدل چلا کرتے تھے، ان کی خوراک اچھی ہوتی تھی، تازہ اور قدرتی غذا کھاتے تھے، کام کاج کرتے تھے، تو اس طرح کے کوئی پرابلم ان کو فیس نہیں کرنے پڑتے تھے۔ جیسے جیسے لوگوں نے پیدل چلنا اور جسمانی ایگزرشن چھوڑ دی، لوگوں میں یہ بد ہضمی اور معدے کی جلن اور ہاضمے کے مسائل یہ زیادہ ہونے لگے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہاضمے کا پروسیس۔ جب ہم کوئی غذا منہ میں ڈالتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے چباتے ہیں، تو وہاں سے کچھ ایسے انزائمز، کچھ رطوبتیں جو ہاضمے میں مدد دیتی ہیں، جیسا کہ ٹائالیز ہے اور بہت سارے انزائمز ہیں، وہ ہماری خوراک میں اچھی طرح مکس ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے خوراک ایک نالی کے ذریعے جو ہمارے حلق سے معدہ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، اس کو ایسوفیگس کہتے ہیں، یہاں سے خوراک معدہ میں چلی جاتی ہے۔ معدے کے اندر بہت ساری رطوبتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ اس میں نمک کا تیزاب بڑی اچھی کنسنٹریشن میں پایا جاتا ہے، جو ہماری خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری رطوبتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ پتے کی طرف سے رطوبتیں آتی ہیں جو فیٹس کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لبلبا پینکریاز کی طرف سے ہاضمے کے انزائمز آتے ہیں جو کہ پروٹینز وغیرہ کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ساری رطوبتیں مکس ہو کر ہماری معدہ میں پہنچنے والی خوراک کو ہاضمے کے عمل سے گزارتی ہیں۔ یہاں سے ہماری خوراک چھوٹی آنت میں چلی جاتی ہے، وہاں بھی ہاضمے کا سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، مختلف انزائمز اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہاضمے کا نظام اس طرح سے چلتے چلتے جو خوراک ہے ہماری وہ بڑی آنت تک پہنچ جاتی ہے۔ بڑی آنت میں اس میں پانی جذب کر لیا جاتا ہے اور جو فضلہ ہوتا ہے وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسالہ دار اشیاء کا زیادہ استعمال، جیسا کہ باہر سے ہوٹلوں سے کھانا کھانا یا بہت زیادہ مسالہ بھری چیزیں کھانا، اس کے علاوہ گنجائش سے زیادہ کھا جانا، اور دو کھانوں کے درمیان مثلا صبح کا ناشتہ کیا ہے اور دوپہر کا کھانا کھایا ہے، ان کے درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا، اور اس کے علاوہ چہل قدمی کا کم ہونا، چائے یا کافی کا بہت زیادہ استعمال کرنا، سگریٹ نوشی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ادویات ہیں جس میں خاص طور پہ جو درد کے لیے استعمال ہونے والی یعنی پین کلرز، ان کا ذکر بہت ضروری ہے، جیسا ڈائکلوفیناک سوڈیم ہے یا پیراسٹامول یا انڈومیتھاسن۔ اس طرح کی جو دوائیاں، اس طرح کی میڈیسنز، یہ ہمارے معدے میں جلن پیدا کرتی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے معدے کے اندر جو ایک حفاظتی جھلی ہوتی ہے جس کو میوکس میمبرین کہتے ہیں، یہ اس کو ڈیمیج کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہاں جو موجود ایسڈ ہوتا ہے وہ ہماری معدے کی دیواروں کے اوپر خراش پیدا کر کے جلن کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس ساری صورتحال سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں، یعنی اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی کھانے پینے کی عادات کو بدلنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ کھانا جو ہے وہ چبا چبا کر کھانا، یہ بہت ضروری ہے۔ تھوڑی مقدار میں کھانا، اتنا یعنی بھوک رکھ کے کھانا چاہیے، جس طرح کہ یہ سنت بھی ہے کہ کھانا وہ اتنا کھایا جائے کہ سانس لینے کے لیے بھی جگہ چھوڑی جائے۔ مسالہ جات اور اسپائسی فوڈ اور یہ جو باہر کے ہوٹلوں کے کھانے، ان سے پرہیز کیا جائے۔ بہت زیادہ آئلی اور مرغن اور بھنی ہوئی چیزیں
یہ بھی ہمارے ہاضمے کو خراب کرتی ہیں، ان سے ایوائڈ کرنا یہ بھی ہمارے علاج کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاج کے سلسلے میں ایک اور چیز بہت فائدہ مند ہے، رات کا کھانا سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے تاکہ سونے تک آپ کا معدہ اتنا بھرا ہوا نہ ہو جو کھٹی ڈکاروں اور اس کا سبب بن سکے۔ کھانے کے فوراً بعد بہت زیادہ پانی مت پئیں، بس چند گھونٹ آپ پی سکتے ہیں تاکہ وہ حلق سے لقمہ نیچے معدہ میں اتر جائے۔ عام طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ فلاں چیز بادی ہے، دراصل چیز بادی نہیں ہوتی، بندے کا اپنا مزاج بادی ہوتا ہے۔ بادی یعنی باد کا مطلب ہوتا ہے ہوا، جیسا کہ ہوا ناپنے والے آلے کو باد نما کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوا پیدا کرنے والی جو غذائیں ہیں وہ دراصل اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ کوئی غذا جب ہم کھاتے ہیں اگر اس کے انزائمز، اس کی رطوبتیں ہمارے معدے میں، ہماری انتڑیوں میں وافر مقدار میں نہیں ہے تو وہ ہاضمے کے پروسیس سے وہ غذا نہیں گزرے گی، بلکہ وہ تبخیر کا شکار ہوگی، وہ گیس پیدا کرے گی، وہ ہوا پیدا کرے گی۔ تو ایسی غذا ایسے بندے، ایسے شخص کے لیے بادی تصور کی جاتی ہے۔ اگر وہی غذا دوسرا کوئی شخص کھائے اور اس کے نظام ہضم میں وہی والی رطوبتیں وافر مقدار میں ہوں جو اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہیں، تو وہی غذا دوسرے شخص کے لیے بادی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چیز بادی نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کا، شخص کا اپنا مزاج بادی ہوتا ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کو دودھ پینے کے بعد گیس کی شکایت ہوتی ہے کیونکہ ان کے ہاضمے کا نظام دودھ کو ہضم نہیں کر پاتا، اس میں وہ جو لیکٹیز انزائم ہوتا ہے جو دودھ کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ وافر مقدار میں نہیں ہوتا، اس لیے ان کے جسم میں، ان کے معدے میں، انتڑیوں میں گیس پیدا کرتا ہے یہی دودھ، اور دوسرا شخص جس کے معدہ میں، جس کی انتڑیوں میں یہ لیکٹیز انزائم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، ان کو دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ امید ہے نظام ہضم سے متعلق یہ نکات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔